بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ خبر سنانے میں ایک لذت محسوس کریں گے۔ سندھ کے ظالم راجہ کو برا بھلا کہیں گے اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی طرح دنیا اور عاقبت کا بوجھ خدا کے سر تھوپ کر آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ہمت کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں مسلمین ابھی تک زندہ ہے۔ اگر آپ اونچے طبقے کی تفریح جالس کی بجائے دمشق کے ہر گھر میں جانا، عوام میں بیٹھنا اور ان سے باتیں کرنا گوارا کریں تو سندھ کے اسیر جو قید خانے کی دیواروں سے کان لگائے کھڑے ہیں بہت جلد ہمارے گوروں کی ٹاپ سن سکیں گے، اور خدا اس لڑکی کو زندگی اور صحت دے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ ہماری تلواریں کند نہیں ہوئی۔ محمد بن قاسم نے کہا، اگر امیر المومنین مجھے اجازت دے تو میں یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں۔ ولید نے کہا، تمہیں میری اجازت کی ضرورت نہیں۔ محمد بن قاسم کے بعد دربار کے ہر عہدیدار نے ولید کو نئی فوج بھرتی کرنے کا یقین دلایا اور یہ مجلس برخاست ہوئی۔ عشاء کی نماز کے بعد محمد بن قاسم اور زبیر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک ایلچی نے آ کر پیغام دیا کہ امیر المومنین محمد بن قاسم کو بلاتے ہیں۔ محمد بن قاسم سپاہی کے ساتھ چلا گیا اور زبیر اپنے بستر پر لیٹ کر کچھ دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد اونٹے کے حسین وادی میں کھو گیا۔ دمشق سے کوسوں دور وہ ناہید کی تلاش میں سندھ کے شہروں میں بھٹک رہا تھا، قلعوں کی فصیلوں اور قید خانوں کے دروازے توڑ رہا تھا، قیدیوں کی آہنی بیریاں کھول رہا تھا۔ ناہید کے سیاہ اور چمکدار آنکھوں کے آنسو پونچھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ناہید میں آ گیا ہوں، تم آزاد ہو۔ تمہارا زخم کیسا ہے؟ دیکھو برہمن آباد کے قلعے پر ہمارا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اور وہ کہہ رہی تھی، زبیر میں اچھی ہوں لیکن تم دیر سے آئے، میں مایوس ہو چکی تھی۔ بیٹھے اور سہانے سپنے کا تسلسل ٹوٹ گیا اور دیکھ رہا تھا کہ وہ انتہائی بے کسی کی حالت میں پابہ زنجیر کھڑا ہے۔ راجہ کے چند سپاہی ننگی تلواریں اٹھائے اس کے چاروں طرف کھڑے اور باقی ناہید کو پکڑ کر قید خانے کی طرف لے جا رہے ہیں، اور وہ مڑ کر ملجی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ ناہید کے پاؤں اندر رکتے ہی قید خانے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور وہ سخت جدوجہد کے بعد اپنے پاؤں اور ہاتھوں اور پاؤں کی زنجیریں توڑ کر سپاہیوں کو دھکیلنا مارنا اور گراتا ہوا قید خانے کے دروازے تک پہنچتا ہے اور اسے کھولنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ زبیر نے ناہید کہتے ہوئے آنکھیں کھولی اور سامنے محمد بن قاسم کھڑا دیکھ کر پھر بند کر لیں۔ محمد بن قاسم نے اسے خواب کی حالت میں ہاتھ پاؤں مارتے اور ناہید کا نام لیتے ہوئے سن چکا تھا، تاہم اس نے اسے گفتگو کا موضوع بنانا مناسب نہ سمجھا اور چپکے سے اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد زبیر نے دوبارہ آنکھیں کھولی اور کہا، آپ آ گئے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ہاں میں آ گیا، اور پھر کچھ سوچ کر پوچھا، آپ نیزہ بازی اور تیز تنس میں کیسے ہیں؟ زبیر نے جواب دیا، میں نے بچپن میں جو کھلونا پسند کیا تھا وہ کمان تھی، اور جب گوری کی رکاب میں پاؤں رکھنے کے قابل ہوا میں نے نیزے سے زیادہ کسی اور چیز کو پسند نہیں کیا۔ رہی تلوار، اس کے متعلق کسی عرب سے یہ سوال کرنا کہ تم اس کا استعمال جانتے ہو یا نہیں، اس کے عرب ہونے پر شک کرنے کے مترادف ہے۔ آپ یقین رکھیں میری تربیت آپ کے ماحول سے مختلف ماحول میں نہیں ہوئی۔ محمد بن قاسم نے کہا، کل میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ امیر المومنین مجھے اس لیے بلایا تھا کہ اس کی خواہش ہے کہ ہم دونوں فنون حرب کی نمائش میں حصہ لیں۔ اگر ہم مقابلے میں دوسرے پر سبقت لے گئے تو دمشق کے لوگوں پر بہت اچھا اثر پڑے گا اور ہم جہاد کے لیے تبلیغ کا موقع مل جائے گا۔ امیر المومنین کی خواہش ہے کہ ہمارا مقابلہ سلیمان اور ان کے ساتھیوں سے ہو۔ زبیر نے کہا، امیر المومنین کا خیال درست ہے، خدا نے ہمارے لیے یہ اچھا موقع کیا کہ، لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ صالح اور سلیمان کے متعلق غلط اندازہ نہ لگائیں۔ راستے میں آپ کے ہاتھوں اس کا مات کھا جانا ایک اتفاق کی بھی بات تھی۔ وہ دونوں نیزہ بازی میں اپنی مثال نہیں رکھتے، تاہم میں تیار ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں اپنی برائی مقصود نہیں، ہم ایک اچھے مقصد کے لیے نمائش میں حصہ لیں گے، خدا ہماری ضرور مدد کرے گا۔ امیر المومنین نے کہا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بہترین گھوڑے دیں گے۔ سلیمان بن عبد المالک نے ایک قدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ذرا پہنی اور خود سر پر رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں صالح، میں عام لباس میں اچھا معلوم ہوتا ہوں یا سپاہیانہ لباس میں؟ صالح نے جواب دیا، خدا نے آپ کو ایک ایسی صورت دی ہے کہ ہر لباس میں آپ اچھی لگتی ہے۔
سلیمان آئینے کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر کوئی دیر سوچ کر بولا، مجھے اس لڑکے کی صورت پر عشق آ گیا، وہ نمائش دیکھنے ضرور آئے گا۔ اگر تم میں سے کسی کو مل جائے تو اسے میرے پاس لے آؤ، وہ ایک ہونہار سپاہی ہے، میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ صالح نے ایسا محسوس کیا کہ سلیمان اس کی دکھتی رگ پر نشتر بو رہا ہے۔ وہ بولا، آپ مجھے زیادہ شرمندہ نہ کریں، اس وقت تلوار پر میرا ہاتھ کی گرفت مضبوط نہ تھی، اور یہ بات میرے وہم میں بھی نہ تھی کہ وہ میری لاپرواہی میں فائدہ اٹھائے گا۔ سلیمان نے کہا، اپنے مقابل کو کمزور سمجھنے والا سپاہی ہمیشہ مات کھاتا ہے۔ خیر، یہ تمہارے لیے اچھا سبق تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، آج ہمارے مقابلے میں کوئی آئے گا یا نہیں؟ صالح نے جواب دیا، مجھے یہ توقع نہیں کوئی آپ کے مقابلے کی جرت کرے گا۔ گزشتہ سال نیزہ بازی میں تمام نامور سپاہی آپ کے کمال کا اعتراف کر چکے ہیں، لیکن امیر المومنین مجھ سے خوش نہ تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ ان کے بھائی ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی ناموری اور شہرت ان کے بیٹے کی ولیعہد کے راستے میں رکاوٹ ہوگی۔ لیکن لوگوں کے دلوں میں جو جگہ آپ پیدا کر چکے ہیں وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ سلیمان نے، لیکن میری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ حجاج بن یوسف ہے۔ وہ عراق پر اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے اس بات کی کوشش میں ہے کہ میرے بھائی کے بعد میرا بھتیجا مستند خلافت پر بیٹھے۔ صالح نے کہا، خدا میرے بھائی کے قاتل کو غارت کرے، مجھے یقین ہے کہ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی۔ لوگوں کے دلوں پر اثر ڈالنے کے لیے جو خوبیاں آپ میں ہیں وہ اپنے بھائی میں، آپ کے بھائی میں نہیں، نہ کسی اور میں۔ آپ گزشتہ سال فنون حرب کی نمائش میں نام پیدا کر کے اپنا راستہ صاف کر چکے ہیں۔ رائے عامہ کے خلاف معاملے میں آپ کی حق تلفی گوارا نہ کرے گی۔ ایک غلام نے آ کر اطلاع دی کہ گورے تیار ہیں، اور صالح نے کہا، ہمیں چلنا چاہیے، نمائش شروع ہونے والی ہے۔